بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال اور اکرام کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب اس دنیا کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور قیامت کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کا حکم دیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس دنیا کی تباہی سے پہلے ایسی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے ہر انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کائنات کا سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ان نشانیوں میں سے آج بہت ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، جہاں قیامت سے پہلے دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، وہیں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو کون گرائے گا اور خانہ کعبہ کو کیسے گرایا جائے گا، اور قیامت کی نشانی کب اور کیسے پوری ہوگی، اور گرانے والے شخص کی شکل و صورت اور حلیہ کیسا ہوگا۔ تو اگر ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس ترین گھر ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اس روح زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو دوستو، اس روح زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقدس اور مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مل کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کو بے شمار نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بے شمار تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے کہ جس کے آگے منہ کر کے دنیا کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک خانہ کعبہ اس دنیا کے اندر قائم ہے تب تک دنیا بھی قائم ہے۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک کالا حبشی اپنے مخفات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی مال و دولت اور خزانوں کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہ شخص 2 پنڈلیوں والا ایک کالا حبشی ہوگا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے بعد ایک ایک پتھر کو اتار دے گا، جیسا کہ قرب قیامت میں پیش آنے والے اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور بخاری شریف کی احادیث کے الفاظ ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالے رنگ والا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کے حلیے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور اس کے ٹانگوں میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو ایک لوہے کے ایک آلے سے شہید کر دے گا۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں فرمائے گا اور خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔
تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت میں لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور خانہ کعبہ کو عزت اور احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو یہیں کے رہنے والے پامال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں امام مہدی کے مقام ابراہیمی اور حجرہ اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی اور اس گھر کی حرمت کو اسی کے رہنے والے برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ اس کے بعد حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس گھر دوبارہ آباد نہیں ہوگا اور حبشہ سے آنے والے یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانوں کو لوٹ لیں گے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کا نام ذوالسویقتین ہوگا، جو کہ ایک کالے رنگ کا حبشی ہوگا۔ اس حبشی کو ذوالسویقتین اس وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا۔ تو دوستو، اس طرح سے جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرا دیا جائے گا اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابرا نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے ابرا کے لشکر کو ختم کر دیا، لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا؟ اور کعبہ کو گرانے والے شخص کعبہ کو کیسے گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ابرا نے اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مکہ پر حملہ کیا تو اس وقت مکہ میں رہنے والے لوگ اگرچہ کافر تھے، لیکن وہ خانہ کعبہ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دور کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو حرمت دی اور کعبہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابابیل کے ذریعے ابرا کے لشکر کو ختم کر دیا۔ لیکن قرب قیامت میں جو حبشی خانہ کعبہ کو شہید کرے گا، وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے میں اس وجہ سے بھی کامیاب ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ کے اپنے لوگ ہی جو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں گے، مکہ مکرمہ کی عزت و تکریم نہیں کریں گے اور اس کی عظمت کو پامال کر دیں گے، اور خانہ کعبہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا اور نہ ہی اس دور کے اندر خانہ کعبہ کی تعظیم کا خیال کیا جائے گا۔ اس طرح جب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزت اور تعظیم کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا دست قدرت مکہ مکرمہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹا لے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت مکہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹائے گا تو اس کے بعد مکہ کے اندر آفات اور زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور خانہ کعبہ کو گرانے والا حبشی اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا اور ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اس طرح یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو جائے گی اور اس نشانی کے بعد سر پھونکا جائے گا اور اس دنیا کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔